اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوهام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون سورہ مبارکہ مریم اور اس کی آیت نمبر 39۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب سے کہ اے حبیب ان کو ڈراؤ۔ کس چیز سے ڈراؤ؟ یوم الحسرہ، حسرت والے دن سے ڈراؤ۔ کیا ہوگا اس دن؟ اذ قضی الامر، جب حتمی فیصلہ سنایا جا چکا ہوگا۔ وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، اور یہ اس حال میں ہے کہ غفلت کی زندگی جی رہے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ یعنی یہ جو دنیا کی زندگی یہ جی رہے ہیں، غفلت کی زندگی، اس حال میں ان کو ڈراؤ کس سے؟ حسرت والے دن۔ آج کی گفتگو کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قیامت کے دن کی حسرتیں۔ قیامت کے دن کی حسرتیں، خود جو قیامت کا دن ہے، جیسے جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی سورہ مبارکہ مریم آیت نمبر 39، اس میں قیامت کے دن کو کیا کہا گیا؟ یوم الحسرہ، حسرت والا دن۔ وہ ایسا حسرت والا دن ہوگا کہ جہاں ہر شخص حسرت کھائے گا، یعنی یہ نہیں کہ فقط گناہ گار یا فقط کافر، ہر شخص حسرت کھائے گا، چاہے وہ نیک اعمال انجام دینے والا ہی کیوں نہ ہو وہ بھی حسرت کھائے گا، چاہے وہ برے اعمال انجام دینے والا ہو وہ بھی حسرت کھائے گا۔ اور حسرت کھانے کی وجہ ظاہر سی بات ہے گناہ گار کی اور کافروں کی تو واضح ہے بالکل کہ وہ کیوں حسرت کھائیں گے۔ جو نیکوکار ہیں وہ حسرت کھائیں گے کہ کاش تھوڑی سی نیکی اور انجام دے لی ہوتی، کاش یہ عمل اور انجام دے لیا ہوتا۔ جیسے کہ ایک عالم کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ وہ جب دفن ہوئے تو خواب میں دوسرے عالم کے آئے تو کہا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ آپ کو فائدہ مند پہنچایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میری حسرت تھی کہ کاش زیارت عاشورہ کو ہر دن ایک مرتبہ کے بجائے 2 مرتبہ پڑھتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہر دن ایک مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھتے تھے وہ، ہر روز ایک مرتبہ، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ کاش میں ایک مرتبہ کے بجائے 2 مرتبہ پڑھتا۔ تو وہ یوم الحسرت ہے، ہر شخص وہاں پر حسرت کھائے گا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، ان کو ڈراؤ حسرت والے دن سے کہ جب کہ خداوند کریم کا جو حکم ہے، جو حتمی فیصلہ ہے، وہ سنایا جا چکا ہوگا۔ یہ اس حال میں ہے، یعنی تم اس حال میں ان کو ڈراؤ کہ جب کہ غفلت کی زندگی جی رہے ہیں۔ یعنی ابھی جو ہم سب زندگی جی رہے ہیں، گویا جیسے کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، گویا کہ ہمارے برتاؤ سے ایسے لگتا ہے کہ شاید ہمیں مرنا نہیں ہے، یا شاید ہم ہمیشہ کے لیے ادھر رہنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جس شخص کو یقین ہو کہ یہاں سے اس کو جانا ہے، مثال کے طور پر کرائے کا مکان لیا جاتا ہے، کرائے کا مکان جو لیتا ہے وہ کبھی بھی کرائے کے مکان میں خرچہ نہیں کرتا ہے، یعنی ایسا خرچہ کہ جسے آپ کہا جائے کہ اس کو لگژری بنانا، ضرورت کا خرچہ کرے گا۔ نل کا ٹوٹ گیا، نل کا مثال کے طور پر لگا دیا، شاور ٹوٹ گیا، شاور لگا دیا، لیکن مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ کرائے کا گھر ہو اور وہ اس کو ڈیکور کرے بہت اچھا سا، اس کو اچھا سا مثال کے طور پر اس کا ڈائننگ روم بنائے اور اس کی جو انٹرنس ہے اس کو سجائے،
اس میں جو ہے وہ اچھا سا دروازہ لگائے، کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے ایک دن اس گھر کو چھوڑنا ہے، مجھے یہاں سے جانا ہے، لہٰذا وہ خود یہ کہے گا، یعنی اب وہ خود بھی یہ کہے گا، اور اگر کوئی لگائے گا کہ دوسرے لوگ بھی کیا کہیں گے کہ کتنا بیوقوف آدمی ہے، اتنا بیوقوف آدمی ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ کرائے کا گھر ہے، یہاں سے اس کو جانا ہے اور پھر اتنا خرچہ کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے جب کرائے سے نکل کے جائے گا تو جو چیزیں اس نے لگا دی ہیں وہ تو نہیں نکل سکتی ہیں، جو نکل سکتی ہیں وہ بہرحال لے جائے گا اپنے ساتھ، اے سی لگایا اے سی لے جائے گا، پنکھا لگایا پنکھا لے جائے گا، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نکل نہیں سکتی ہیں، رنگ اور روغن کیسے لے کے جائے گا، یا ڈیکوریشن مثال کے طور پہ یہ کیا ہوا ہے کیسے لے کے جائے گا؟ تو لوگ بھی اس کو بیوقوف کہیں گے اور وہ خود بھی اپنے آپ کو بیوقوف کہے گا کہ بیوقوفی ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہے بلاخر، چاہے اس نے لانگ ٹرم ایگریمنٹ ہی کیوں نہ کیا ہو۔ مثال کے طور پر 10 سال کا اس نے ایگریمنٹ کیا ہے، 5 سال کا اس نے ایگریمنٹ کیا ہے، تو وہ اتنا خرچہ کرے گا کہ کہا جائے کہ ہاں یہ 10 سال میں پورا ہو جائے، اس سے زیادہ کا نہیں کرے گا کبھی بھی۔ کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ یہاں سے جانا ہے، بنسبت اس کے کہ جس کا اپنا گھر ہے، جس کا اپنا گھر ہے اس کو رہنا ہی وہیں پہ، لہٰذا وہ خرچہ کرے گا۔ تو ہماری مثال بھی کیا ہے، خود احادیث کا مفہوم ہے کہ ہم سب مسافر ہیں، اور جس طریقے سے مسافر سستانے کے لیے یا آرام حاصل کرنے کے لیے کچھ دیر ٹھہر جاتا ہے کسی منزل پر، اس منزل کا نام دنیا ہے، کہ آپ کچھ دیر کے لیے یہاں پر ٹھہر گئے ہیں، کچھ دیر کے لیے، یعنی کچھ دیر سے اب دیکھیں نا، کچھ یہ 40-50 سال دیکھتے ہی دیکھتے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور پھر اچانک سے خبر آتی ہے کہ فلاں جو کہ مولانا تھے یا مثال کے طور پر فلاں شخصیت تھے، اب وہ کیا ہو گئے، مرحوم ہو گئے۔ تو حسرت والے کوئی دن سے ان کو ڈراؤ کہ جس دن ہر شخص کیا کرے گا، حسرت کھائے گا۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں کہ جس میں حسرت کو بیان کیا گیا ہے، خود ہی مادہ حسرت کو بھی، کلمہ حسرت کو بھی استعمال کیا گیا، اور کئی آیات میں لیتا ایک کلمہ ہے جو کہ خود حسرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا لیتنی، یا لیتنی، یہ لیتا کا کلمہ بھی حسرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا ایک اور کلمہ ویلتا یا ویلتی، کلمہ ویل، یہ کلمہ ویل بھی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، حسرت کے لیے۔ کئی ایک آیات میں خداوند کریم نے ان کلمات کو استعمال کیا ہے، اور اکثر آیات میں کافروں کے لیے استعمال کیا ہے کہ کافر اس دن حسرت کھائیں گے۔ حسرت کھانے کی مختلف وجوہات کو بھی قرآن مجید میں بیان ہوا۔ میں ایک ایک کر کے چاہوں گا کہ کچھ جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان میں سے کچھ آیت آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ سورہ مبارکہ انفال آیت نمبر 36 ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الى جہنم يحشرون۔ بے تحقیق وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، کس لیے خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے۔ یہ کافر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اگرچہ کہ یہاں پر عنوان کافر ہے، لیکن معیار کیا ہے کہ جو شخص بھی اپنا مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرے گا، نہ ہی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، بلکہ مثال کے طور پر ایک اچھا کام ہو رہا ہے، اس اچھے کام کو روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرے، ایسے افراد کیا ہوں گے، فَسَيُنْفِقُونَهَا، پس ان قریب یہ اپنا مال خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، یہی مال ان کے لیے حسرت بن جائے گا۔ یعنی گویا وہ مال جو انسان اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرتا ہے، یہی مال قیامت کے دن کیا ہوگا، اس کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث بنے گا۔ ثم یغلبون، پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جو لوگ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کو جہنم کی طرف محشور کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ یاسین آیت نمبر 30 بہت ہی آپ کو یاد ہوگی، سورہ مبارکہ یاسین اکثر پڑھی جاتی ہے، یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ یہ کس کا قول ہے، یہ کس کا قول ہے جو قرآن مجید میں نقل ہوا، یا حسرۃ علی العباد، سورہ مبارکہ یاسین، یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یعنی وہ مومن آل یاسین حبیب نجار، جن کا نام کیا ہے، حبیب نجار، یعنی جب 3 رسولوں کو بھیجا
اور ان جو بنی اسرائیل کی ہے جو بھی ان کی قوم تھی انہوں نے ان تینوں رسولوں کو جھٹلایا، تو وجاء رجل من اقصى المدینہ، سورہ مبارکہ یاسین کی آیت ہے کہ شہر کے ایک انتہائی دور دراز علاقے سے ایک شخص آیا کہ جو ان لوگوں کو کہتا تھا کہ تم سب کے سب اللہ کی عبادت کرو اور اس خداوند کریم کے متعلق کفر اختیار نہ کرو کہ جس نے مجھے اور تم سب کو خلق کیا ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو اس کے اقوال خداوند کریم نے قرآن مجید میں نقل کیے ہیں، اس کی بشارت کو بھی نقل کیا ہے کہ جب وہ قتل ہو گیا تو جو خداوند کریم نے اس کو انعام و اکرام دیا، تو اس وقت جو اس کی بشارت تھی اس کو بھی نقل کیا کہ کاش جو خداوند کریم نے مجھے عطا کیا ہے یہ لوگ بھی اگر ایمان لے آتے تو خداوند کریم ان کو بھی عطا کرتا۔ اور اسی میں سے ایک یہ جملہ جو نقل کیا خداوند کریم نے کہ یا حسرتاً علی العباد، اللہ کے بندوں پر حسرت ہے کہ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر یہ کہ کیا کرتے تھے، اپنے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسرا سبب کیا ہے کہ انسان ہدایت کرنے والے کا مذاق اڑائے، بجائے اس کے کہ اس کی ہدایت کو قبول کرے، بلکہ اللہ کی جانب سے جو ہادی ہے، جو حجت خدا ہے، اس کا مذاق اڑائے یا مومنین کا مذاق اڑائے، جیسے کہ دوسری آیت میں بھی سورہ بقرہ میں بھی ذکر ہوا ہے کہ یہ مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، قیامت کے دن مومنین ان کا مذاق اڑائیں گے۔ تو جو اللہ کی حجت کا مذاق اڑائے گویا وہ قیامت کے دن کیا کھائے گا، حسرت کھائے گا۔ سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 28 وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ کاش آپ دیکھتے کہ اذ وقفوا علی النار، جب ان لوگوں کو آتش جہنم کے دہانے پر کھڑا کیا جائے گا یا آتش جہنم میں کھڑا کیا جائے گا تو یہ لوگ کیا کہیں گے، فقالوا یا لیتنا نرد، اے کاش ہمیں دوبارہ پلٹا دیا جائے۔ یہ حسرت ہے، لیتنا جیسے ہم نے کہا کہ لیتا کے ذریعے سے بھی خداوند کریم نے بیان کیا، یہ ایک حسرت ہے۔ اس دن کافر، بالخصوص کافروں کے بارے میں خداوند کریم نے نقل کیا کہ کافر جب عذاب جہنم کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، ہمیں پلٹا دے، ہمیں دوبارہ پلٹا دے تاکہ ہم کیا ہو جائیں، نیکوکار ہو جائیں۔ یا لیتنا نرد، کاش ہمیں پلٹا دیا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، اور کاش ہم اپنے رب کی آیات کا انکار نہ کرتے، ان کی تکذیب نہ کرتے، وتکون من المؤمنین، اور کاش ہم مومنین میں سے ہو جاتے۔ صحیح ہے، تو کتنے سبب ذکر ہوئے یہاں پر، 2 سبب ذکر ہوئے، اللہ کی آیات کا انکار کرنا اور مومنین میں سے نہ ہو جانا۔ یہ چیز سبب بنے گی کہ انسان اس دن کیا کرے گا، حسرت کھائے گا۔ سورہ مبارکہ فرقان آیت نمبر 27 وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ وہ دن ہوگا کہ جس دن ظالم شخص اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارے گا، یعنی ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے گا اور کیا کہے گا کہ اے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اپنایا ہوتا، یعنی جس راستے پر اللہ کے رسول چل رہے تھے اسی راستے پر میں چلا ہوتا۔ یہ کون شخص کہے گا، وہ شخص کہ جس نے اس دنیا میں رسول کے راستے سے اپنا راستہ الگ کیا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب اب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے دعوی محبت ہے تو میری اتباع کرو، اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اس آیت میں کہا گیا کہ جس نے بھی رسول کے راستے سے اپنے راستے کو الگ کر لیا گویا وہ حسرت کھائے گا۔ رسول کا راستہ کیا ہے، قرآن مجید میں بیان ہوا، سورہ مبارکہ انعام کی آیت میں ہی بیان ہوا، اور آیت نمبر 51 سے یہ آیت شروع ہوتی ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اے حبیب اب ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تم پر اس چیز کو تلاوت کرتا ہوں کہ جو میرے پروردگار نے تم پر حرام قرار دیا ہے۔ یہ کیا کرتے تھے یہود و نصارہ؟ اپنی جانب سے حلال و حرام قرار دیتے تھے، اللہ کے حلال کو حرام قرار دیتے تھے اور اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال قرار دیتے تھے۔ تو اس پر خداوند کریم نے کہا کہ اے حبیب اب ان سے کہو کہ آؤ میں تم پر اس چیز کو تلاوت کرتا ہوں، اس چیز کو پڑھتا ہوں کہ جو اللہ نے، جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام قرار دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا۔ یہ قرآن مجید میں کئی ایک آیات میں آیا ہے کہ فوراً توحید کے بعد جس نصیحت کا ذکر ہوا ہے وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ تمہارے پروردگار نے حتمی فیصلہ یہ سنا دیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے پروردگار کی، اور دوسرا حتمی فیصلہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ والدین کے ساتھ جو خداوند کریم نے توحید کے ساتھ ساتھ رکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ والدین خداوند کریم کی جو صفت ربوبیت ہے، ربوبیت یعنی پرورش کرنا، تربیت کرنا۔ رب کے معنی کیا ہے؟ پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا۔ یہ جو صفت ربوبیت ہے، یہ صفت تربیت ہے، یہ صفت تربیت والدین کی ذات میں ظاہر ہوتی ہے۔ والدین مظہر ہیں اس صفت کے، کیونکہ والدین پرورش کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ کیونکہ والدین پرورش کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، اور یہ صفت اللہ کی صفت ان کی ذات میں تجلی کرتی ہے، مظہر بنتے ہیں، لہٰذا پروردگار عالم نے توحید کے ساتھ ساتھ کس کا ذکر کیا؟ والدین کا ذکر کیا۔ تو کہا کہ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دو گے۔ مشکل باتیں تو نہیں کر رہے ہیں بہت؟ تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دو گے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ والدین کے ساتھ کیا کرو گے؟ نیکی کرو گے۔ تیسری بات کیا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ۔ دیکھو، روزی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرنا، جو آج کے معاشرے کا مسئلہ ہے۔ بہرحال ابارشن کرا لیتے ہیں یا بچے کو گرا دیتے ہیں، کس وجہ سے؟ نہیں جی ہمیں بچہ نہیں چاہیے، مثال کے طور پر، یا ہمارے اخراجات بہت ہیں۔ تو خداوند کریم کیا کہہ رہا ہے کہ رزق کی تنگی کے خوف سے، فقر اور تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ یہ تیسری وصیت۔ چوتھی وصیت کیا ہے؟ لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم۔ تم جو سمجھ رہے ہو کہ تم اپنے والدین کو کھلاتے ہو، تمہاری خام خیالی ہے۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی کون رزق دیتا ہے؟ پروردگار رزق دیتے ہیں۔ یعنی واقعاً کبھی کبھار جو والدین اپنے بچوں کے متعلق جو بہت زیادہ اسے کہنا چاہیے ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، اور یہ پڑھ نہیں پا رہا ہے اور یہ بڑا ہو کے کیا کرے گا، اور اس کی مثال کے طور پر جاب کیا لائے گی۔ میں اکثر اوقات یہ جملہ کہتا ہوں کہ گویا شاید ہم میں، یعنی بطور والدین مجھ میں، شاید میں سمجھنے لگا ہوں کہ میں ان کو پالتا ہوں، جبکہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ کون اللہ ہے؟ وہ عالمین کا پالنے والا ہے۔ یہ عالمین سے مراد کون ہے؟ آپ اور میں نہیں، خالی فقط یہ دنیا نہیں، تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو ہم شاید اپنے ذام میں یہ سمجھتے ہیں کہ گویا ہم بچے پال رہے ہیں۔ صحیح، آپ کی ذمہ داری لگائی ہے خداوند کریم نے، تربیت کی ذمہ داری ہماری ہے، لیکن گویا ایسا سمجھ لینا کہ میں ہی ان کا خدا ہوں، ماں یہ سمجھ لے کہ میں ہی ان کا خدا ہوں، اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ کچھ چیزیں خداوند کریم پر چھوڑ دینی چاہیے، خدا کے بندے کریم پر توکل کرنا چاہیے انسان کو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ۔ دیکھو، جو فحش باتیں ہیں، بری باتیں ہیں، جو ان میں سے ظاہری فحش باتیں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو باطنی فحش باتیں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ ظاہری فحش مثال کے طور پر کیا ہے؟ نعوذ باللہ، مثال کے طور پر زنا، مثال کے طور پر غیبت کرنا کسی کی، یہ جتنے بھی گناہ کبیرہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو باطنی گناہ ہیں کہ
جن پر جیسے بقول مولا کائنات کے کہ خلوت میں گناہ کرنے سے بچو، کہ کیونکہ جو دیکھنے والا ہے وہی کیا ہے، حاکم ہے. یعنی خلوت میں جب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس وقت جو دیکھ رہا ہے فیصلہ بھی کسی نے سنانا ہے، اسی دیکھنے والے نے سنانا ہے. تو جو برائی کی باتیں جو ظاہر ہیں اور جو باطن ہیں، ان دونوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس نفس کو قتل کرنے سے بچاؤ اپنے آپ کو کہ جس نفس کو قتل کرنا خداوند کریم نے حرام قرار دیا ہے، مگر یہ کہ اگر حق ثابت ہو جائے. یعنی مثال کے طور پر قصاص کے طور پر قتل کرنا ہو، یا جنگ کے دوران مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے تمہارے مقابل میں آ جائے یا تم پر حملہ کرے، مثال کے طور پر تمہارے قتل کا ارادہ کرتا ہو، تو اپنے دفاع میں مثال کے طور پر حملہ کرنا یا اپنے آپ کو بچانا. اس میں اگر کوئی شخص قتل ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ کسی بھی ایسی جان کو قتل کرنا کہ جس جان کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. ذالکم وصاکم بہ، یہ تمام وہ وصیتیں ہیں کہ جو تمہارا پروردگار تمہیں کرتا ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو فقر و تنگ دستی کی وجہ سے، اور فواحش کے نزدیک نہ جاؤ، بری باتوں کے گناہوں کے نزدیک نہ جاؤ، اور اس نفس کو قتل نہ کرو کہ جس کو خداوند کریم نے حرام قرار دیا ہے. یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کی نصیحت خداوند کریم تمہیں کرتا ہے. لعلکم تعقلون، کہ شاید تمہیں کچھ سمجھ بوجھ ہو جائے. اب اس کے بعد اگلی آیت ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال سے نزدیک نہ ہو. یہ جو میں نے آیتیں ساری نکالی ہیں، کہاں سے نکالی ہیں؟ وہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کے ساتھ اپنا راستہ اختیار کرتا. اب رسول کا راستہ کیا ہے؟ پہلی آیت آپ نے سن لی. دوسری آیت ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال نزدیک نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر یہ کہ اسی طریقے سے کہ جو سب سے احسن طریقہ ہو یتیم کے مال کو خرچ کرنے کا. یتیم کے مال کو یتیم کا ہی مال سمجھو، اپنا مال نہ سمجھو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم جو بچہ ہے وہ بالغ ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، دیکھو جو پیمانہ ہے اور جو ترازو ہے ان کو پورا پورا تولو. ایسا نہ ہو کہ پیمانے میں کمی کرو، ایسا نہ ہو کہ ترازو میں کچھ چھیڑخانی کرو. پیمانہ اور جو ترازو ہے یہ دونوں پورے پورے ہونے چاہیے. حضرت شعیب کی قوم پر جو عذاب آیا تھا، ان کی جو سب سے بڑی جسے کہنا چاہیے قباحت قرآن مجید میں بیان ہوئی، وہ یہی تھی کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پیمانے کو ناپ تول میں کیا کرتے تھے؟ کمی بیشی کرتے تھے. کہا کہ دیکھو پیمانے کو پورا رکھو، میزان میں جو ہے وہ عدل کے ساتھ اس کو پورا تولو. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس پر تکلیف نہیں دیتے ہیں، اس کی وسعت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے ہیں. یعنی ہر جو جان ہم نے خلق کی ہے، جو واجبات ہم نے جس کے ذمے لگائے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ واجبات پورے کر سکتا ہے، لہٰذا ہم نے اس کے اوپر چیزیں واجب کی ہیں. جو واجبات پورے نہیں کر سکتا، ہم نے اس کے اوپر وہ چیزیں نہیں رکھی ہیں. لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ گویا میرے ساتھ انصاف ہوا یا فلاں کے ساتھ انصاف ہوا، میرے ساتھ کیا ہوا؟ ظلم ہوا. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب گفتگو کرو تو عدل سے کام لو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کہ یہ گفتگو تمہاری قرابت داروں کے بارے میں کیوں نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ جب اپنے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں بات کرو تو بہت ہی اچھے انداز میں ان کو فیور دو، اگرچہ کہ ان کی غلطی ہو، لیکن دوسرے والے کے مقابل میں جو تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، جب اس کے مقابل میں کوئی فیصلہ سناؤ یا کوئی گفتگو کرو تو کیونکہ وہ تمہارا رشتہ دار نہیں ہے تو اس کے ساتھ کیا کرو؟ ظلم کرو، ناانصافی کرو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ وہ وصیت ہے جو خداوند کریم تمہیں کرتا ہے کہ کاش تم متوجہ ہو جاؤ، متذکر ہو جاؤ اللہ کی جانب. اب اس کے بعد جو اصل آیت جو پورا نتیجہ ہے جس کے لیے میں نے اتنی ساری زحمت دی آپ کو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے. کس سے کہا خداوند کریم نے؟ اپنے رسول سے، کہ دیکھو ان سے یہ کہو، یہ باتیں کہو، اس کے بعد کہو کہ دیکھو یہی میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، پس اسی راستے کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس راستے سے ہٹ کر دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو.
فتفرق بکم عن سبیلہ، اگر تم نے دوسرے راستوں پر چلنا شروع کیا تو یہ دوسرے راستے تمہیں رسول کے راستے سے جدا کر دیں گے، ہٹا دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ وہ وصیت ہے جو خداوند کریم تمہیں کرتا ہے کہ شاید تم اللہ کے متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ تو پس اللہ کے رسول کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا راستہ فقط اللہ کے رسول کو ماننا نہیں ہے، ماننا تو ہے، ماننا کے بعد کیا کیا راستہ ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، صحیح ہے؟ اس کے بعد کیا؟ بغیر خطا کے، بغیر کسی جرم کے کسی نفس کو قتل نہ کرو، ناپ تول کو پورا کرو، مال یتیم کے نزدیک نہ جاؤ، جب گفتگو کرو تو عدل سے کام لو۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ رسول کا راستہ ہے۔ کس کا راستہ ہے؟ یہ رسول کا راستہ ہے۔ اس رسول کے راستے سے اگر ہم چلے اس راستے پر تو انشاءاللہ حسرت نہیں کھائیں گے، لیکن اگر اس راستے سے ہٹے تو کیا ہوگا؟ وہی انجام جو کافروں کا ہوا ہے، جس طریقے سے وہ حسرت کھا رہے ہوں گے اسی طریقے سے ہم بھی حسرت میں مبتلا ہوں گے۔ ایک صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 66، خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ سورہ احزاب میں خداوند کریم فرماتا ہے کہ جب ان کے چہروں کو آتش جہنم میں جھونکا جائے گا تو یہ کیا کہیں گے؟ یقولون، یہ کہہ اٹھیں گے، یا لیتنا، اے کاش، یہ حسرت ہے، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی اللہ کی اطاعت سے روگردانی کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرے گا، وہ قیامت کے دن حسرت میں مبتلا ہوگا۔ روایت میں ہے کہ جو قرآن مجید کی یہ والی آیت ہے کہ من یطع اللہ والرسول اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو شخص بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یہ قیامت میں ان افراد کے ساتھ ہوگا کہ جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنے نعمتیں نازل کی ہیں؟ من النبیین، یہ شخص نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، یہ شخص صدیقین کے ساتھ ہوگا، والشہداء، یہ شخص شہداء کے ساتھ ہوگا، والصالحین، یہ شخص کس کے ساتھ ہوگا؟ صالح شخص کے ساتھ ہوگا۔ کون؟ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی، ومن یطع الرسول، رسول کی اطاعت کرے گا، یہ ان تمام افراد کے ساتھ ہوگا۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے ہی اچھے رفیق ہیں، یعنی یہ کتنے ہی اچھے دوست ہیں۔ اس آیت کا جو شان نزول بیان ہوا روایت میں کہ ایک شخص کام پر نکلنے سے پہلے ہر روز رسول اللہ کی زیارت کرتا تھا، پہلے رسول اللہ کی زیارت کرتا تھا، پھر اپنے کام کاج پر جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ رسول اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آیا اور پھر اس کے بعد چلا گیا، جانے کے بعد دوبارہ پلٹ آیا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ حسب معمول تم نے ایک زیارت کر لی تھی، اب تم دوبارہ کیوں پلٹ کر آئے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں جا رہا تھا کہ اتنے میں مجھے خیال آیا کہ ابھی میں آپ کی زیارت کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں، ہر روز آپ کی زیارت کرتا ہوں، لیکن جب قیامت برپا ہوگی تو ظاہر سی بات ہے آپ کا مقام کہاں ہوگا، یعنی آپ اس وقت کہاں ہوں گے، میں اس وقت کہاں ہوں گا، تو اس وقت میرا حال کیا ہوگا؟ جب میں دنیا میں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ آپ کی زیارت نہ کر سکوں تو قیامت میں مجھ سے کیسے برداشت ہوگا کہ آپ کی زیارت کے بغیر رہ جاؤں؟ تو اس وقت یہ والی آیت نازل ہوئی کہ گھبراؤ نہیں، جو شخص بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ ہوگا، اوصیاء کے ساتھ ہوگا، ائمہ کے ساتھ ہوگا۔ لہذا کئی ایک روایت میں یہ جملہ ملتا ہے، بالخصوص زیارت سید الشہداء میں یہ جملہ ملتا ہے کہ جو شخص بھی سید الشہداء کی زیارت کرتا ہے وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ آخرت میں پنجتن پاک ائمہ اطہار کے ساتھ اس کو محشور کیا جائے گا۔ تو یہ سورہ مبارکہ احزاب، جس میں خداوند کریم نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ قیامت کے دن حسرت کھائے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ مبارکہ زمر، سورہ مبارکہ زمر کی 55ویں یعنی 55
اور 56 دو آیتیں. وَاتَّبَعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. 55ویں آیت میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اتباع کرو، پیروی کرو اس چیز کی کہ جو تمہارے پروردگار کی جانب سے نازل ہوئی، اس بہترین چیز کی کیا کرو؟ اتباع کرو، قبل اس کے کہ تم پر اچانک سے عذاب آ جائے. یعنی جو خداوند کریم نے احکامات نازل کیے ہیں ان احکامات کی اتباع کرو، ان احکامات کی پیروی کرو، ان احکامات کی پیروی کرو قبل اس کی کہ کیا ہو کہ تم پر اچانک سے عذاب آ جائے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم پر عذاب آئے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو کہ اچانک سے عذاب آ گیا. اگلی آیت ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ. اور قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب آئے، اور جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو اس وقت ہر جان، ہر نفس کیا کہے گا؟ یا حسرت، اے حسرت، یعنی حسرت کے الفاظ ہیں، اے کاش. یہ کیسی حسرت ہے، یہ کیسی ندامت ہے کہ علی ما فرطت فی جنب اللہ، کس چیز پر حسرت ہے؟ کہ میں نے اللہ کے حق میں جو کوتاہی کی ہے اس میں حسرت کھا رہا ہوں. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور آج کے دن میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی، یعنی اگر ایک جملے میں کہا جائے کہ جو شخص بھی دین سے دامن چھڑائے گا وہ قیامت کے دن حسرت میں یقیناً مبتلا ہوگا، اور اس کی یہ حسرت کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی فائدہ نہیں دے گی. یعنی اگر دنیا میں آپ اس کو تشبیہ دیں، مثال کے طور پر آپ نے ایک اپنے ذہن میں یا اپنے مثال کے طور پر آپ کا ایک خواب ہے کہ آپ کا بہت ہی عمدہ ایک گھر ہو مثال کے طور پر، اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے آپ نے انتہائی تگ و دو کی ہو، اپنی پوری زندگی خرچ کر دی ہو، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہو مثال کے طور پر، اور ابھی آپ بس پہنچنے والے ہوں اپنے خواب کی طرف، اور اتنے میں ایک دم سے کوئی ایسی آنن فانن کوئی چیز ہو جائے کہ آپ کا سارا خواب چکنا چور ہو جائے. اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اسے کہتے ہیں حسرت اور ندامت اور پشیمانی، کہ جس حسرت اور ندامت اور پشیمانی کا نہ کوئی علاج ہے اور نہ ہی اس کا کوئی حل ہے، یعنی اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہی حسرت اور ندامت اور پشیمانی اس قیامت کے دن ہوگی. یہ آیت تھی سورہ مبارکہ زمر کی. جی 56 اور 55 اور 56. سورہ مبارکہ زخرف آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 37 تک. خداوند کریم کیا ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. خداوند کریم فرماتا ہے کہ جو بھی ہمارے ذکر سے دامن چراتا ہے، یعنی جسے اللہ کا ذکر پسند نہیں ہے. اچھا یہاں پہ ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر سے مراد سبحان اللہ نہیں ہے، الحمدللہ نہیں ہے، ذکر سے مراد اللہ اکبر نہیں ہے، ذکر سے مراد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، یہ ذکر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہاں پر ذکر سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ سے بیزاری، نعوذ باللہ، دین سے گریز. مجھے دین پر عمل نہیں کرنا ہے، مجھے نماز نہیں پڑھنی ہے مثال کے طور پر، مجھے پردہ نہیں کرنا ہے، مجھے پسند نہیں ہے، یا مثال کے طور پر مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، یا میرے رشتہ دار برا مانتے ہیں. دین سے گریزی کو کہا جاتا ہے اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو دور کرنا، موڑنا. جو بھی اللہ کے ذکر سے دامن چرائے گا کیا ہوگا؟ نقیض لہو شیطانن، ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیں گے. خدا کہہ رہا ہے کہ جو بھی ہم سے دور ہونا چاہتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب رحمان سے دور ہوگا تو کس کے پاس جائے گا؟ شیطان. یعنی راستے دو ہی ہیں، یا رحمان ہے، بیچ کا راستہ نہیں ہے، کوئی گرے ایریا نہیں ہے، یا وائٹ ہے یا بلیک، یا رحمان ہے یا شیطان. رحمان کو چھوڑو گے تو کہاں جاؤ گے؟ سیدھا سا فارمولہ ہے. کہا کہ جو شخص بھی ہمارے ذکر سے دامن چراتا ہے ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیں گے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، جب ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیں گے ایسے شخص کو
تو یہ خود تو دین سے گریزہ ہیں، یہ دوسرے کو بھی ہمارے راستے سے روکتا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا آج کل معاشرے کے افراد ایسے ہیں گے خود بھی دین پر عمل نہیں کرتے ہیں، جو دوسرا شخص دین پر عمل کرتا ہے اس کو بھی دین سے روکتے ہیں۔ یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور مصیبت بلائے مصیبت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ یعنی ایک انسان جب مریض ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ مرض ہے، فلاں چیز مرض ہے، تو پھر انسان جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس۔ لیکن اگر انسان اپنے آپ کو مریض ہی نہ سمجھے، انسان سمجھے کہ میں بالکل صحت مند ہوں، بالکل فٹ ہوں، کبھی جائے گا وہ ڈاکٹر کے پاس؟ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ یہ وہ افراد ہیں جو مریض ہیں لیکن اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم صحت یاب ہیں۔ اور یہ جسے کہا جانا چاہیے کہ جو عذاب الہی میں سے سب سے دردناک عذاب ہے وہ یہ والا عذاب ہے، کہ جس کو خداوند کریم نے بیان کیا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، اور ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ چھٹے امام کی روایت کے مطابق جب انسان گناہ پر گناہ کرتے جائے، توبہ نہ کرے، اور انسان کا دل بالکل سیاہ ہو جائے۔ جب انسان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر کسی شخص کی کوئی بات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ یعنی اگر خدا زمین پر بھی آ جائے، ایک تعبیر کر رہا ہوں میں، خدا مجسم ہو کر، نعوذ باللہ خدا جسم نہیں رکھتا ہے، لیکن اگر خود خدا مجسم ہو کر زمین پر آ جائے اور اس کی ہدایت کرنا چاہے، تب بھی خدا کی باتیں بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو گمراہی کے اس لیول پر پہنچا دیا ہے کہ اب قساوت قلبی کا شکار ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عصر عاشور کیا ہوا، کتنے خطبے دیے امام حسین نے، نہ صرف عصر عاشور، شب عاشور کتنے خطبے دیے امام حسین نے، نہ صرف خطبے دیے بلکہ اپنے آپ کو پہچانواتے رہے، ان سے کہتے رہے کہ دیکھو مجھے پہچانو میں کون ہوں، کیا ابھی اس وقت تمہارے درمیان تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا کوئی موجود ہے میرے علاوہ؟ یعنی بیان کر رہے ہیں کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، یعنی تمہارے نبی کا بیٹا ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، تم میرے قتل کے در پہ ہو۔ یہ سب سننے کے باوجود امام حسین قتل کر دیے گئے۔ کیوں قتل کر دیے گئے؟ رسول اللہ کو گزرے ہوئے کتنے عرصہ ہوا ہے ابھی؟ 50 سال۔ 10 ہجری 11 ہجری میں وصال ہوا اور 61 ہجری میں کربلا برپا ہو گئی۔ 50 سال۔ اس سے پہلے 10 سال پیچھے چلے جائیے، 50 ہجری میں کیا ہوا؟ امام حسن کے جنازے میں تیر برسائے۔ کون ہے امام حسن؟ نواسہ رسول۔ تیر برسانے والے کون تھے؟ کافر تھے، مشرک تھے، یہودی تھے، کون تھے؟ سب مسلمان تھے۔ اس سے پیچھے 10 سال چلے جائیے، 40 ہجری میں ضربت لگی۔ کس نے ضربت ماری؟ کافر نے، مسلمان نے ضربت ماری۔ مولا کائنات کی قبر مبارک 100 ہجری تک معلوم نہیں تھی کسی کو۔ کیوں معلوم نہیں تھی؟ اس لیے کہ ڈر تھا کہ یہ خوارج مولا کائنات کی قبر کو کھودیں گے اور اس کی بے حرمتی کریں گے، لہٰذا کئی قبریں کھودی گئیں۔ اس سے پہلے 10 سال چلے جائیے تو کیا ہوا؟ ایک ہی بیٹی یعنی بچ گئی تھی۔ اگر آپ چلیں مان لیں کہ رسول خدا کی 4 بیٹی تھیں تو وہ 3 بیٹیاں جا چکی تھیں، اب ایک ہی بیٹی بچی تھی۔ اس بیٹی کو کس طریقے سے رخصت کیا مسلمانوں نے کہ شب کی تاریکی میں جنازہ پڑھا گیا، بہت تھوڑے سے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی اور پھر اس کے بعد دفنا دیا گیا، اور آج تک کسی کو نہیں معلوم ہے کہ بیوی کی قبر مبارک کہاں ہے۔ تو یہ سارے واقعات کیوں ہوئے؟ ان کے پیچھے کیا عوامل درپیش تھے؟ سب سے بڑا جو عامل ہے وہ کیا ہے؟ حب دنیا۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ۔ دنیا کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ تو جتنے بھی عوامل پیش آئے، جو ہماری بات چل رہی تھی کہ امام حسین خود خطبے دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود سامنے والے جو لشکر ہے اس کے سر پر جنگ نہیں رینگ رہی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دل پر مہر لگ چکی۔ تو کہا کہ ہم جو ہے وہ جو شخص بھی ہمارے ذکر رحمان سے دامن چراتا ہے، ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اور بالائے ستم یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ مہتدون، کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔
ہم صحیح کام پر کر رہے ہیں، ہم حق پر ہیں مثال کے طور پر، صحیح ہے. حتیٰ اب یہ آیت جو کہ نتیجہ ہے، حتیٰ اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، یہاں تک کہ جب موت آ جاتی ہے یا ہمارا عذاب آ جاتا ہے تو یہی شخص کیا کہتا ہے شیطان کو، کہ اے کاش میرے اور تیرے درمیان 2 مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، اے کاش میرے اور تیرے درمیان کیا ہوتا، 2 مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، کہ فبئس القرین، کہ تو کتنا ہی برا ساتھی ہے. لیکن اب یہ جو حسرت کھا رہا ہے اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ شیطان کو گالیاں دیتے رہیں، وہ کیا کہے گا؟ وہ تو قرآن مجید میں نقل ہوا کہ لوگ جائیں گے اور شیطان کو ملامت کریں گے. شیطان الٹا ان سے کہے گا کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر، انگلی پکڑ کر تم سے گناہ نہیں کروائے تھے، میں نے تو صرف وسوسہ کیا تھا، تم خود میری بات پر لبیک کہتے ہوئے میرے پیچھے پیچھے دوڑے چلے آئے. بس آج کے دن مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو. خداوند کریم سے دعا ہے کہ یہ باتیں کاش ہمارے دل میں اتر کر اور ہمارے عمل میں مجسم ہو جائیں. الہی آمین. تو سورہ زخرف میں جو بیان کیا وہ کیا بیان کیا کہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے راستے سے جدا کرنا، اللہ سے جدا کرنا یہ سبب بنے گا کہ قیامت کے دن انسان حسرت کھائے گا. وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. یہ جو کفار ہیں جو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے تھے یا جو بتوں کی پیروی کرتے تھے، وہ قیامت کے دن کیا کہیں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں پلٹایا جائے. تو جس طریقے سے آج یہ ہم سے بیزاری اختیار کر رہے ہیں، یعنی جب خداوند کریم کہے گا کہ جاؤ اپنے شریکوں کے پاس جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے تھے، جاؤ ان کو پکارو، بتوں کو پکارو، تو وہ بت کیا کہیں گے؟ ان سے بیزاری اختیار کریں گے، کیا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان سے بری ہیں. تو یہ کافر کہیں گے کہ جس طریقے سے ابھی یہ ہم سے بیزاری کا اختیار کر رہے ہیں، کاش ہمیں ایک بار دوبارہ پلٹا دیا جائے تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزاری کا اظہار کریں گے کہ جیسے ابھی یہ ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں. کذالک، خداوند کریم فرماتا ہے کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طریقے سے خداوند کریم ان کے اعمال کو حسرت بنا کر دکھائے گا. یعنی ہم جو بھی اعمال انجام دے رہے ہیں، جو گناہ ہیں، یہ ہمارے گناہ خداوند کریم حسرت کی صورت میں ہمیں دکھائے گا، ہمارے اعمال دکھائے گا. وما ہم بخارجین من النار، اور یہ ہرگز آتش جہنم سے خارج نہیں ہوں گے. یہ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 167 66 کے بعد کیا آتا ہے؟ 167. وقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 31. یقیناً ان لوگوں نے گھاٹا اٹھایا. کن لوگوں نے گھاٹا اٹھایا؟ کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ سے ملاقات کی تکذیب کی، جھٹلایا کہ کوئی قیامت نہیں ہے، قیامت کس نے دیکھی ہے، جب آئے گی تو دیکھ لیں گے. یہ بھی جھٹلانے کی ایک قسم ہے. وہ کفار و مشرکین وہ صریحاً جھٹلاتے تھے، کہتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کوئی زندگی نہیں ہے، فقط یہی زندگی ہے. اور ایک جھٹلانا یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے زبان میں، جو ہمارے افعال میں ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں قیامت کس نے دیکھی ہے، جب آئے گی تو دیکھی جائے گی. جب آئے گی تو دیکھی جائے گی کا مطلب کیا ہے کہ آپ گویا جھٹلا رہے ہیں کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی بھی یا نہیں آئے گی. جس شخص نے بھی اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا وہ گھاٹے میں رہا، یقیناً وہ شخص گھاٹے میں رہا. حتی اذا جاءتہم الساعہ، یہاں تک کہ جب وہ ساعت یعنی وہ قیامت برپا ہو جائے گی، بغتتاً اچانک سے آئی. جیسے موت اچانک سے آتی ہے، اسی طریقے سے قیامت بھی اچانک سے. جب وہ قیامت آئے گی تو کیا کہیں گے؟ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہ، اے ہماری حسرت کس چیز کے اوپر کہ ہم نے اس قیامت کے آنے میں کیا کی؟ کوتاہی کی.
ہم یقین نہیں رکھتے تھے کہ قیامت آئے گی، ہم یقین نہیں رکھتے تھے کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس پر انسان حسرت کھائے گا۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، یہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے پیٹھ پر اٹھائیں گے، اپنی کمر پر اٹھائیں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ کتنا ہی برا بوجھ ہے کہ یہ اپنے پشت پر، اپنی کمر پر اٹھائے ہوئے قیامت کے دن محشور ہوں گے۔ میرے خیال سے اتنی آیت کافی ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس یہ آخری ایک آیت سن لیجئے، اور سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 49 49۔ وضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ جب نامہ اعمال وضع کیا جائے گا، ہر ایک کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال تھما دیا جائے گا۔ فتری المجرمین، تو اے حبیب آپ گناہ گاروں کو دیکھیں گے، مجرمین مجرم افراد کو، گناہ گاروں کو دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ مشفقین فی مما فیہ، کہ یہ گناہ گار جو ان کے نامہ اعمال میں عبارتیں لکھی ہوئی ہوں گی اس سے ڈر رہے ہوں گے، اس سے خوف کھا رہے ہوں گے۔ یعنی انسان خود اپنے نامہ اعمال سے کیا کھا رہا ہوگا؟ خوف۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے کہ یا ویلتنا، اے وائے ہو ہمارے اوپر، ما لِهَذَا الکتاب، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی سی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی سی بات چھوڑی ہے۔ یعنی چھوٹی سی عمل بھی جو ہم نے انجام دیا ہے، چھوٹا سا عمل، وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، اگر کوئی بڑا عمل انجام دیا ہے تو وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات نہ کوئی بڑی بات نہیں چھوڑی مگر یہ کہ اس نے اس کا احصاء کیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو بھی انہوں نے عمل انجام دیا ہوگا اس کو یہ حاضر پائیں گے اپنے سامنے، گویا تجسم اعمال ہے، ہمارے اعمال ہمارے سامنے مجسم ہو کر پیش کیے جائیں گے۔ یہ تمہاری نماز، یہ تمہارا روزہ، یہ تمہارا حج، یہ تمہاری غیبت، یہ تمہارا جھوٹ، مثال کے طور پر یہ تمہارا فلاں گناہ، یہ تمہارا فلاں گناہ، سارے اعمال ہمارے کیا ہوں گے؟ مجسم ہو کر آئیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تمہارا پروردگار کسی پر بھی ظلم، کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کا پرندہ، ہر انسان کا پرندہ ہم اس کی گردن میں لٹکا دیں گے۔ پرندے سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ اعمال، نامہ اعمال۔ ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن پہ لٹکا دیا جائے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا قیدیوں کو لاتے ہیں، اس کی گردن پہ لٹکا ہوا ہوتا ہے قیدی نمبر فلاں، قیدی نمبر فلاں۔ تو ہر شخص کا نام اعمال، کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کا نام اعمال ہم اس کی گردن میں لٹکا دیں گے۔ ونخرج لہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال اس کے لیے پیش کریں گے۔ جب نامہ اعمال اس کے لیے پیش کریں گے، کتابا یلقاہ منشورا، کس انداز میں پیش کریں گے؟ گویا یہ ایک تصور ہے، ایک تصویر ہے جو خداوند کریم قیامت کے دن کی پیش کر رہا ہے۔ یہ آپ کا اور میرا نامہ اعمال کیسے پیش کیا جائے گا؟ آپ کی گردن میں پہلے نامہ اعمال لٹکا دیا گیا ہے، یعنی دنیا میں آپ کا نامہ اعمال آپ کی گردن کے ساتھ ہی لٹکا ہوا ہے۔ یہ دو فرشتے آپ کا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، ایک اچھائیاں لکھ رہا ہے، ایک برائیاں لکھ رہا ہے۔ نخرج لہ یوم القیامہ، ابھی جو گردن میں لٹکا ہوا ہے، قیامت کے دن ہم اس کو واضح اور آشکار کریں گے۔ کیسے واضح اور آشکار کریں گے؟ کہ گویا ایک کتاب ہے جو کہ لٹکی ہوئی ہے، وہ منشوراً اور کھلی ہوئی ہے۔ اگر میں تشبیہ دینا چاہوں، آپ جاتے ہیں ایئرپورٹ پر آپ دیکھتے ہیں بہت سی بڑی بڑی اسکرینیں لگی ہوتی ہیں، اوپر ایسی اسکرینیں لٹکی ہوئی ہیں اور وہ اسکرینیں چل رہی ہیں۔ یہ بالکل تشبیہ ہے کہ آپ کا نامہ اعمال اس طریقے سے لٹکا ہوا ہوگا، منشورہ کھلا ہوا، بالکل کھلم کھلا۔ مولانا صاحب جو دنیا میں مولانا کہلاتے تھے، ان کے نامہ اعمال دیکھیے، اور پوری اسکرین چل رہی ہوگی، صبح و شام کیسے گزاری، بیوی کے ساتھ کیسا اخلاق ہے، بچوں کے ساتھ کیسا اخلاق ہے،
مدرسے میں بہت با اخلاق، گھر میں انتہائی بد اخلاق، مثال کے طور پر اپنے ساتھ کام کاج کرنے والوں کے ساتھ کیا اخلاق ہے، اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ کیا اخلاق ہے، معاملات کیسے ہیں، قرض لیا کھا گئے مثال کے طور پر، اس کا پیسہ نہیں دیا، اس کا پیسہ نہیں دیا، اس کو کم دیا، اس کو زیادہ دیا، یہ تمام چیزیں مولانا ہاشم عباس صاحب کی چل رہی ہوں گی اسکرین پر۔ اور کیا کہا جائے گا؟ اقرا کتابک، اپنا نام اعمال پڑھ، خداوند کریم کہے گا اپنا نام اعمال پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ آج کے دن انصاف کرنے کے لیے یہی تیرا نام اعمال کافی ہے۔ یعنی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی الگ سے کوئی عدالت سجائی جائے، اس میں ایک قاضی کو بٹھایا جائے، گواہوں کو پیش کیا جائے، وہ اپنے گواہ پیش کرے، یہ اپنے گواہ پیش کرے، کہا نہیں، اتنی لمبی پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود تیرا نام اعمال یہی کافی ہے تیرے حساب و کتاب کے لیے، یعنی تجھے جھٹلانے کے لیے خود تیرے اعمال کافی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلی علی اب تک کی گفتگو میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو بیان فرمائیے، تاکہ فضا تھوڑی سی تبدیل ہو تو میں کچھ اور بیان کروں آپ کی خدمت میں، اور اگر سوال نہیں ہے تو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تقریباً میرے خیال سے 15 منٹ باقی ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی جی جیسا قرض کے حوالے سے بولا کہ یہ قرض ہے، تو کبھی آپ جو لاسٹ اسی ٹاپک کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی قرض تھا، تو کبھی بھی ہم نے کبھی میں نے بھی مجالس میں سنا نہیں، مطلب اس قرض ایک مطلب مکروہ ہے، تو ان کی گردن پہ آپ نے باقی ائمہ گنوائے تھے، تو یہ کس طرح کا قرض، مطلب یہ ویسا قرض تو نہیں ہوگا؟ یہ نہیں، قرض مالی قرض تھا، لیکن ان کو یقین تھا اور وصیت کر کے جاتے تھے۔ ایک امام دوسرے امام کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ یہ میرا قرض ہے، اس کو تم ادا کر دینا، اور وہ قرض ادا بھی کیا گیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں یا مثال کے طور پر آخرت میں وہ اٹھائے جائیں ان کے اوپر کوئی قرض ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگر انہوں نے خود ادا نہیں کیا تو جس کو وصیت کر کے گئے اس نے قرض ادا کر دیا۔ مولا کائنات کا ایک لقب کیا ہے؟ قاضیہ دینی، رسول اللہ کا قرض ادا کرنے والا۔ جب اللہ کے رسول جا رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے مدینے سے، مکہ سے مدینے کی جانب، تو مولا کائنات کو کہہ کر گئے تھے کہ یہ امانتیں ہیں، یہ امانتیں دے کر آنا، اور یہ جو قرض ہے یہ قرض بھی ادا کر کے آنا۔ اسی وجہ سے رسول مولا کائنات کا جو ایک لقب پڑا ہے وہ قاضی دین رسول اللہ، یہ لقب مولا کائنات کا پڑا ہے۔ تو ان کے اوپر جو بھی قرض تھا وہ بہرحال وصیت کر کے گئے تھے، اور معلوم تھا کہ کس کا کتنا قرض ہے، اور الگ سے مال بھی جدا کر کے گئے تھے کہ یہ فلاں کا قرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ یعنی ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے میں نے اس درس میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ بالآخر ہم جس نظام میں رہ رہے ہیں، انسان کو ضرورت پڑ سکتی ہے، کسی بھی انسان کو ضرورت پڑ سکتی ہے، حاجت پڑ سکتی ہے۔ خدا نخواستہ کسی کی والدہ مریض ہو گئی، خدا نخواستہ کسی کا والد مریض ہو گیا، خدا نخواستہ کسی کا بچہ مریض ہو گیا، نہیں ہے پیسے، کیا کرے؟ قرض نہیں لے؟ یہاں تک کہ بسا اوقات واجب ہو جاتا ہے قرض لینا، کہ اگر جان بچانا موقوف ہے کسی ایسے شخص کی کہ جس کی جان بچانا واجب ہے آپ کے اوپر، تو قرض لینا واجب ہو جائے گا بالطبع۔ یہ تو خود حاجت روا تھے، مطلب اپنے آگے کی روٹیاں مطلب خیرات کر دیا کرتے تھے۔ جی جی، بس یہ کنفیوژن یہ ہو رہی تھی کہ مطلب کبھی یہ مطلب یعنی وہ کیسے قرض لے سکتے ہیں ایسا؟ لیکن قرض لے کے روٹیاں بیٹی کو آٹا لا کر دیا، وہ تو غربی میں کہانیاں بھی آتی ہے نا۔ نہیں، وہ الگ ہے، وہ ہاں وہ یہودی والا ہے کہ جو اپنا چادر بھی جو گروی رکھوائی، جی گروی رکھوائی مولا کائنات نے، جی حضرت بہت سے واقعات موجود۔ تو یعنی کوئی ایسی ایب نارمل بات نہیں ہے، مطلب یعنی صحیح ہے قرض لینا مکروہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں لیتے تھے۔ ائمہ اطہار، یہ ایک بات یاد رکھیے کہ بسا اوقات تربیت کی خاطر ائمہ اطہار مکروہ کام انجام دیا کرتے تھے، خود مکروہ کام، تاکہ سمجھایا جائے کہ یہ حرام نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایک چیز اور سر کہ جب نارمل ایک زندگی جیسے فور سپوز کوئی کرائے پہ رہتا ہے، ابھی جیسے آپ دنیا کی مثال دے رہے تھے، ہم اپنے آخرت کو فوکس رکھنا چاہیے، یہ عارضی جگہ ہے جی، تو اس کے لیے کبھی کوئی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، تو کوئی اگر کرائے پہ رہتا ہے اور وہ نہیں افورڈ کرتا اپنے گھر کے لیے، تو وہ اس
کو اس کے بڑے جو ہیں وہ اس طرح گائڈ کر دیں کہ یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے بنائی ہے, اس کے لیے بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور اچھے طریقے سے مطلب ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتا ہے. مطلب جب ایک انسان توکل کر رہا ہے کہ مطلب ہمیں یہاں نہیں رہنا, اس کے لیے اتنی مطلب اپنی روز کی تو اس کی ایفرٹ کر رہے ہیں, مطلب وہ آگے 10 سال کا نہیں سوچ رہے ہیں, مگر ایک طبقہ جو ہے وہ اس کو یہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, اس کو احسن طریقے سے رہنے کے لیے مطلب سوچنا چاہیے, پلاننگ کرنی چاہیے. تو اس میں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ پھر یہ بالکل واضح ہے قرآن میں. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ انسان فقیر بن کے زندگی گزارے. فقر کو پسند نہیں کیا اسلام نے. اسلام نے پسند نہیں کیا کہ آپ کا ہاتھ کسی اور کے آگے آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں, یہ پسند نہیں کیا. دوسری جانب خود اسلام نے کہا کہ انسان کی سعادت میں سے ہے کہ اس کا ایک بڑا گھر ہو, وسیع گھر ہو, یعنی گھر نہیں ہو گھر بھی بلکہ کیسا ہو, وسیع گھر ہو. بلکہ خود کہا کہ تمہارے گھر میں صحن ہونا چاہیے. گھر کی نحوست کیا ہے کہ اس میں صحن نہ ہو. روایت کے جملے ہیں. گھر کی نحوست کیا ہے کہ اس میں کوئی صحن ہوگا تو اس کا مطلب ہے گھر کتنا ہوگا, کم از کم 200 گز کا تو ہوگا, 120 گز میں تو صحن نہیں نکل سکتا ہے. لیکن بہرحال تو خود اسلام نے تشویق دلائی ہے. لیکن جو اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ سارے کام ہونے چاہیے, لیکن ایسا نہ ہو کہ تم اسی میں مگن ہو جاؤ, تمہاری زندگی کا ہدف ہی یہ بن جائے, یعنی میری زندگی کا ہدف اور میری زندگی کا مقصد یہ بن جائے کہ مجھے 120 گز کا پلاٹ لینا ہے یا ایک بنگلہ بنانا ہے. یہ ہدف نہیں ہونا چاہیے. ہاں ایک اچھا گھر ہونا چاہیے, لیکن اگر نہیں بن پا رہا ہے مثال کے طور پر, تو اس میں اپنے آپ کو بہت زیادہ زحمت میں ڈالنا یا اپنے آپ کو بہت زیادہ قصوروار سمجھنا یہ اچھا نہیں ہے. بلکہ اس کے برعکس اسلام نے کہا کہ قناعت کرو, جو خداوند کریم نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے, تقسیم کر دیا, اس پر قناعت کرو. قناعت سے مطلب کیا ہے؟ دیکھیں, راضی ہونا ایک الگ مطلب ہے, اور راضی ہونے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنا یہ منافات نہیں رکھتا ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم شدہ رزق سے راضی نہیں ہیں. یعنی میں ایک مثال سے واضح کروں کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جس کا مثال کے طور پر گزارا ہو جاتا ہے آج کے دور میں 50,000 کی تنخواہ میں, 50,000 کی تنخواہ اس کی نکل جاتے ہیں, اس کے اخراجات نکل جاتے ہیں, وہ راضی ہے, پروردگار سے اس کو شکوہ نہیں ہے اس کی زبان پر, لیکن وہ ساتھ ساتھ کوشش بھی کر رہا ہے کہ میں اس 50,000 کو 60,000 پہ لے جاؤں, 60,000 کو 70,000 پہ لے جاؤں. یہ منافات نہیں رکھتا ہے کہ گویا آپ اس سے کہیں کہ یہ تو مثال کے طور پر دنیا کا طالب ہو گیا ہے اور یہ اس کو جو ہے وہ اس میں قناعت نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. قناعت کس سے منافات رکھتی ہے کہ میری زبان پر شکوہ رہے, یعنی اللہ مجھے ابھی 50,000 دے تب بھی شکوہ رہے, پھر جب میری تنخواہ 60,000 ہو جائے تب بھی شکوہ رہے, پھر میری تنخواہ 70,000 ہو جائے پھر بھی میری زبان پر شکوہ رہے کہ میرا پورا نہیں ہو رہا, اور میں جگہ جگہ گاتا پھروں کہ میرا پورا نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے کہ قناعت نہیں ہے. قناعت کا مطلب ہے کہ راضی ہو جانا, جتنا اللہ نے دیا اس پہ راضی ہونا, اس کے ساتھ ساتھ انسان کوشش کرے آگے بڑھنے کی. اس میں کوئی کباہت نہیں ہے, بلکہ بسا اوقات مستحب ہے کہ انسان اگر اس کے مثال کے طور پر اتنے اس کے پاس ریسورسز ہیں کہ اس کے تمام پورا ہو جاتا ہے خرچہ, پھر بھی اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اور کما لوں گا تو مثال کے طور پر اپنے بیوی بچوں کو اچھے طریقے سے دیکھ سکوں گا, تو یہ مستحب ہے. تمام فقہاء نے کہا ہے مستحب ہے. اس میں یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ حب دنیا میں مبتلا ہو گئے. حب دنیا کا ایک رول یاد رکھ لیجئے, حب دنیا اگر آپ کو چیک کرنا ہے کہ میرے اندر دنیا کی محبت ہے یا نہیں ہے, تو بس اگر جس دن آپ دنیا کو آخرت پر فوقیت دے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کے اندر حب دنیا ہے. دنیا کو کس پر فوقیت دے رہے ہیں؟ آخرت پر. جس دن یہ کام ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ حب دنیا, چاہے آپ فقیری کیوں نہیں ہیں, اس کے باوجود اگر آپ دنیا کو آخرت پر فوقیت دے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے؟ حب دنیا ہے. جی جھوٹ کے بارے میں کیا بتاؤں؟ مطلب کہ کن مقامات پہ وہ بول سکتے ہیں, بالکل ہی نہیں بول سکتے. جھوٹ بولنا حرام ہے سوائے کچھ مقامات کے کہ جس کے متعلق خود اسلام نے کہا ہے کہ وہاں پر جائز ہے. مثال کے طور پر اصلاح ذات بین, دو افراد کے درمیان کہ جن کے درمیان جھگڑا ہو, ان کے درمیان صلح صفائی کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. اور کسی شخص کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. ایک اور مقام ہے وہ میں بتاؤں گا تو آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے, لیکن
وہ جو ہے وہ روایت میں آیا، لیکن بہرحال آیت اللہ سستانی اس کو روایت کو موثق نہیں مانتے ہیں کہ اگر بیوی سے جھوٹ بولا جائے. بیوی سے جھوٹ بولنا کیا ہے؟ جائز ہے. ساکہ تبرک ہے کہ مجھے زیارتوں پہ لے جائیں. کہاں انشاءاللہ کے درمیان کی بات ہے نا، یعنی میاں بیوی کا جی میاں سے نہیں اگر جو ہے بیوی کے لیے جائز نہیں ہے. بیوی کے لیے جائز نہیں ہے. بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر سے جھوٹ بولے. صرف شوہر کے لیے، صرف شوہر کے لیے کہ وہ بیوی سے جھوٹ بولے تاکہ جو اس کی فرمائشیں تھوڑی کنٹرول میں رہیں. اگر جھگڑا ہونے کا ڈر ہو تو شادی ہو جاتی جی تو بیویوں کو پتہ ہوتا ہے شوہر جھوٹ بول رہا ہے. اگر جھگڑا ہونے کا ڈر ہو تو بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. جھگڑا ہونے کا ڈر ہو، کوئی ایسی بات پہ کوئی فساد سے بچنا ہو تو اس کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. فساد سے بچنے کی خاطر، بھی بول سکتے ہاں فساد سے بچنے کی. فساد جو ہے وہ جھوٹ سے بڑھ کر ہے. یہ نہ ہو ان کافی فساد فتنہ تو ایسا نہ ہو کہ خود بیوی فساد بن جائے. جی جی میرے خیال سے اور باقی پڑھنے کا موڈ نہیں ہے. جی جو اہل کشی نہیں ہوئے ہاں سوال اس کے آگے میں کروں گی کہ پھر وہ بھی تو حسرت کریں گے کیا؟ بالکل بالکل حسرت کریں گے. وہ ایک روایت مجھے پڑھنی تھی لیکن ٹائم نکل گیا. وہ روایت پڑھنی تھی کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت ہو، وہ سارا کا سارا مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرے، صدقات دے، تمام تر نیکیاں انجام دے، قیامت کے دن پہنچے تو علی کی ولایت نہ ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ حسرت کھائے گا.